گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ لاہور کے ایک اسکول میں پڑھنے والی مریم اور اس کا بھائی احمد بڑے خوش تھے۔ اس بار وہ 10 سال بعد اپنے نانا نانی سے ملنے جا رہے تھے، جو مری کے قریب ایک پرانی گاؤں میں رہتے تھے۔ ٹرین کا سفر لمبا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن پر اترے، سامنے ان کے نانا نانی کھڑے تھے۔ دونوں کے چہرے پر ایک عجیب سی خالی مسکراہٹ تھی۔ مریم نے محسوس کیا کہ نانی کی آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے تھے، جیسے کئی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ گھر پہاڑ کے دامن میں تھا، ایک پرانا سا فارم ہاؤس۔ در و دیوار پر کائی جمی ہوئی، کھڑکیوں سے اندھیرا جھانکتا تھا۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو ہارر مووی والی جگہ لگ رہی ہے۔ لیکن نانا کی نظریں اس پر جمی رہیں، خاموش اور سنجیدہ۔ کھانے کی میز پر نانا نانی نے کچھ نہیں کھایا، بس بار بار یہی بولتے رہے، ہم خوش ہیں کہ تم لوگ واپس آ گئے، بہت خوش۔ ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو دل میں ٹھنڈک کے بجائے خوف پیدا کر رہا تھا۔ رات کے وقت کمرے کے باہر سے کھرچنے کی آواز آئی۔ مریم اٹھی تو دیکھا دروازے کے نیچے سے سائے کی جھلک گزری۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سامنے نانی کھڑی تھی، چہرے پر چاک کیسا سفید پن اور ہونٹوں پر خون کا ہلکا سا نشان۔ سو جاؤ، ابھی رات ختم نہیں ہوئی، نانی نے یہ کہا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اگلی صبح احمد نے بیک یارڈ میں ایک پرانا جھولا دیکھا۔ جھولے کے نیچے گیلی زمین پر خون کی لکیریں تھیں۔ اسی وقت مریم نے کھڑکی سے دیکھا کہ نانا نانی گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ احمد نے کہا، ہمیں پتہ لگانا چاہیے یہ لوگ دن میں کہاں جاتے ہیں۔ وہ دونوں چپکے سے ان کے پیچھے گئے۔ راستہ جنگل کے اندر جا رہا تھا۔ چند قدم بعد انہیں ایک چھوٹا سا قبرستان نظر آیا، جہاں ایک نئی قبر پر تازہ مٹی جمی تھی۔ قبر کے کتبے پر لکھا تھا، حاجی بشیر احمد اور زینت بی بی، 1998 میں وفات پائی۔ مریم کے قدم جم گئے۔ یہ تو ہمارے نانا نانی کے نام ہیں۔ گھر واپس آ کر انہوں نے وہ کمرہ کھولا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی بدبو کا جھونکا آیا اور بیڈ پر 2 سڑتی ہوئی لاشیں پڑی تھیں۔ مریم کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ہم نے تمہیں خبردار کیا تھا، تمہیں باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ نانی دروازے پر کھڑی تھیں، لیکن ان کا جسم اب زمین سے تھوڑا اوپر معلق تھا۔ آنکھوں سے کالا خون بہہ رہا تھا۔ احمد بھاگنے لگا، مگر گھر کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ چاروں طرف آوازیں گونجنے لگیں، ہم تمہارے خون سے واپس زندہ رہتے ہیں۔ مریم اور احمد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چیخنے لگے اور گھر کی ساری لائٹس بجھ گئیں۔ اگلی صبح پولیس کو پہاڑ کے نیچے ایک جلا ہوا گھر ملا۔ اندر 2 لاشیں تھیں، لیکن نانا نانی کا کوئی نشان نہیں ملا، صرف ایک لکڑی کا جھولا جو اب بھی ہل رہا تھا۔